الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً آج کا چوتھا دن ہے جو کلمہ شریف کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے گزشتہ 3 راتوں سے آج کا چوتھا یہ پروگرام ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو۔ اللہ تعالی کلمہ طیبہ کو ہمارے دل میں نقش فرما دے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو پورا کلمہ ہے یہ کلمہ شریف قرآن پاک کی مختلف 2 جگہوں پر آدھا آدھا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں آدھا کلمہ ہے اور ایک دوسری آیت ہے اس میں آدھا کلمہ ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 2 مختلف آیتوں کے حصے ہیں جس سے ہمارا پورا کلمہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا لفظاً ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو جو روز آ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے پہلا حصہ۔ لا کا مطلب بولے، یاد ہے نا آپ کو؟ لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، الا مگر، الا کا معنی اللہ، یہ نام ہے ہمارے رب کا۔ مطلب ہوا نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کل ہم نے جہاں اپنی بات کو مکمل کیا تھا وہ تھی 2 ناموں کا ذکر الگ الگ ہے اور 2 ناموں کے بیچ میں کوئی حد فاصل نہیں ہے۔ دونوں کو الگ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کلمے میں نہیں ہے۔ کل کی بات یاد ہوگی آپ کو، جب 2 کا ذکر ہوگا تو اردو میں اور لکھا جائے گا، عربی میں واو لکھا جائے گا، مگر کلمے میں 2 کا ذکر ہے مگر واو نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں واو کا فاصلہ بھی نہیں چاہتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام میں بیچ میں اگر واو آتا تو واو کی وجہ سے دوری ہو جاتی، اللہ تعالیٰ وہ بھی پسند نہیں کرتا۔
بعض لوگوں کا ہم پر یہ الزام ہے، جو جھوٹا الزام ہے، وہ یہ کہ یہ بریلوی حضرات، سنی حضرات نبی کی اتنی تعریف کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے کل آپ کو بڑے واضح طور پر اس بات کو بتایا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ سے ملانا بھی نہیں ہم کو اور جدا بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کو میں نے باقاعدہ مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا۔ بہرحال ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم خدا سے مصطفیٰ کو ملا دیتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، وہ معبود ہے، حضور عبد ہے، بندے ہے اور اس کے رسول ہے۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام بہت ہیں، مگر اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذاتی صفاتی نام بہت سارے ہیں، مگر حضور کا اپنا جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں ناموں میں اچھا میں ایک بات یہ بتا دوں کہ ہم پر وہ بات ادھوری رہ گئی کہ ہم پر یہ الزام ہے کہ دونوں کو ملا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے سے جدا ہی نہیں کیا ہے، تو ہم ملانے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک روایت جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس انگوٹھی پر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ نقاش کے پاس جا کر اس پر اللہ کا نام لکھوا لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گئے اور جا کر کے نقاش جو تھا اس سے کہا کہ اس پر اللہ لکھو، مگر ان کی محبت کو یہ چیز گوارا نہ ہوئی کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں حضور کا نہ ہو، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ یار اللہ کا بھی اور میرے آقا کا بھی نام لکھ دے، تو اس نے دونوں نام لکھ دیے۔ جب دونوں لکھے اور یہ لے کر کے حضور کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انگوٹھی دی، تو سرکار نے دیکھا اسے انگوٹھی کو، فرمایا ابوبکر یہ کیا کیا؟ میں نے تو صرف اللہ کا نام لکھوانے کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری محبت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جہاں رب کا نام ہو وہاں آپ کا نہ ہو، تو میں نے اپنی طرف سے یہ لکھوا دیا۔ سرکار نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس میں تمہارا نام بھی ہے، ابو بکر کا بھی نام تھا اس میں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں کیا، میں نے تو صرف آپ کا نام رب کے نام کے ساتھ لکھ دیا ہے، یہ کام میرا نہیں ہے۔ اتنے میں جناب جبریل آئے اور آ کر کے انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کا نام اللہ کے حکم سے میں نے لکھا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میرا ابو بکر نہیں چاہتا کہ میرے نام سے میرے نبی کا نام جدا ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی، اذان میں بھی، اقامت میں بھی، جگہ جگہ پر جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں حضور کا نام ضرور آئے گا، ہے نا بھائی؟ تو اللہ کا ذاتی نام کلمے میں ہے اور حضور کا ذاتی نام کلمے میں ہے۔ یہ دونوں ناموں کو آپ غور سے دیکھیں گے، سامنے شاید ہے نا، اس کو دیکھو دونوں کو، دونوں ناموں میں کہیں بھی نقطے والا حرف نہیں ہے کہیں نہیں۔ دونوں حرفوں میں، دونوں لفظوں میں، دونوں ناموں میں بیچ والا جو حرف ہے اس پر تشدید ہے نا، بالکل سینٹر میں
ہے برابر ہے، تجدید ہے۔ اب اس تجدید کو غور سے دیکھو آپ، لگتا نہیں کسی بادشاہ کا تاج ہے نا؟ یعنی اللہ نے نام بھی ایسے، اللہ کا بھی نام دیکھیں اس پر تجدید جو تاج کی طرح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس پر بھی تجدید نام کی تاج کی طرح ہے۔ ہاں، بیچ والا دونوں حرف اللہ کا بھی محمد کا بھی مشدد ہے، اور دونوں نام بغیر نقطوں کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی لفظ جو ہے یہ حروفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، الگ الگ حرف جو ہیں الف لام با تا سا جیم، ان کو جب ملائیں گے تو کوئی لفظ بنتا ہے۔ جیسے اللہ، الف لام لام ہا ہے نا بھئی، یہ حروف ملیں گے تو لفظ بنے گا اللہ۔ میم ہا میم دا، یہ حروف ملیں گے تو بنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جتنے بھی یا اس طرح کے الفاظ ہیں، ان الفاظوں کو آپ دیکھیں گے تو حروفوں کو مل کر کوئی بامعنی لفظ سامنے آتا ہے، جس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثلا زال الف کاف را، یہ حروف کو ملا لیں آپ تو ذاکر بن گیا، ذاکر۔ اس کا مطلب ہے، میننگ ہے، اس کا ترجمہ ہے ذاکر، ذکر کرنے والا۔ مگر اس کا کوئی حرف آپ ہٹا دیں تو پھر وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ ذاکر لفظ بنا حروف ملا کر، مگر ذاکر کا زال ہٹا دیں آپ، کیا بچا؟ اکر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایسا تقریباً سب ناموں میں ہوگا، حرف ہٹا دو، کم زیادہ کر دو تو مطلب یا تو بگڑ جائے گا یا پھر بے معنی ہو کے رہ جائے گا، کوئی میننگ نہیں ہوگا۔ مگر اللہ اور رسول کے نام ایسے ہیں کہ آپ حرف ہٹاتے جائیں معنی نہیں بگڑتا، ہر لفظ با معنی ہی رہتا ہے۔ مثلا اللہ، اس کا الف ہٹا دو آپ، اب کیا پڑھیں گے اس کو؟ للہ۔ کیا پڑھیں گے؟ للہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ۔ الف ہٹنے پر بھی للہ بچا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اب للہ کا لام ہٹا دو، کیا بچا؟ لہو۔ لہو کا معنی ہے اس کے لیے، لہو کا معنی اس کے لیے۔ دوسرا بھی لام ہٹا دیں آپ، کیا بچا؟ ہو، وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ اللہ کا لام ہٹا دیں آپ تو للہ بچا۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض، للہ ہے نا۔ دوسرا لام، پہلے والا نام ہٹا دیں، لہو بچا، لہو ملک السماوات والارض۔ ہاں، دوسرا بھی لام ہٹا دیں آپ، ہو بچا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، ہے نا ہو۔ تو الف ہٹا دو تب بھی للہ بچا، لام ہٹا دو لہو بچا، لہو لام ہٹا دو ہو بچا۔ تو ہر لفظ، ہر حرف ہٹاتے جاؤ مگر معنی نہیں خراب ہوگا، مطلب رہے گا۔ یہی بات حضور کے نام میں ہے۔ حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہٹا دو میم، کیا بچا؟ حمد، تعریف، توصیف۔ کل محمد کا معنی میں نے بتایا تھا، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد کا معنی ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے، جس کی مسلسل تعریف ہوتی رہے، وہ محمد۔ میم ہٹا دو تو حمد بچا،
حمد کا معنی تعریف ہے، توصیف ہے. اب وہ بھی ہا بھی ہٹا دو، کیا بچا؟ تشدید ہے میم پہ. ممت یہی ہوگا نا، جب ہا بھی ہٹا دیں گے تو ممت رہے گا. اگر تشدید والے کو ملا لیں تو ممت کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا. اور پہلے والا میم ہٹا دیں تو اب کیا بچا؟ مد. کیا بچا؟ مد. اور اتنا تو آپ بھی آسانی سے سمجھ لیں گے. مد کی الف با تا سا قاعدہ پڑھا ہے نا آپ نے، اس میں آتا ہے مد. جس حرف پر مد ہو اس کو کیا کرتے ہیں آپ؟ بولو. کھینچتے ہیں. تو مد کا معنی ہے بلندی. مد کا معنی، ہاں. دوسرے والا بھی میم جب ہٹائیں گے تو مد بچے گا. یہ مد کہتا ہے مصطفیٰ بلندی والا ہے، مصطفیٰ عظمت والے ہیں، مصطفیٰ عزت والے ہیں. اب وہ بھی میم ہٹا دیں آپ، کیا بچا؟ دال. دال کا مطلب ہے دلالت کرنا. یعنی محمد وہ ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کی دلیل محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو دونوں نام اتنے باعظمت، با کرامت، با فیض ہیں الحمدللہ. اچھا، یہاں ان ناموں کے حوالے سے اور سن لیں آپ. بولیں اللہ، بلند آواز سے بولیں اللہ. جب آپ اللہ بولتے ہیں تو منہ کھلتا ہے، کھلتا ہے نا، کھلا رہتا ہے وہ. اللہ محمد، اس میں کھلتا نہیں، ملتا ہے. یہ توجہ والی بات ہے. اس میں کھلتا نہیں، ملتا ہے. اور ایک مرتبہ نہیں ملتا، 2 مرتبہ ملتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں سبحان اللہ، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. اللہ ہمیں ایسا عاشق بنا دے کہ حضور کا نام لیتے ہی منہ میں مٹھاس پیدا ہو. عاشقوں کا یہی حال ہے، جب عشق ہوتا ہے حضور کا نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی نے شہد ڈال دیا، اتنا میٹھا نام ہے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہونٹ کیوں چومتے ہیں ہم؟ لب یہ ادھر لگا کر ادھر کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہ مٹھاس جو منہ میں آئی نا، اس کا بوسہ لے کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ کا نام آپ جب لیں گے تو منہ کھلتا ہے، اور محمد جب کہیں گے تو منہ ہونٹ ملتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اچھا، اس پر تھوڑا سا غور کریں. جب حضور کا نام لیں آپ، بولے آپ محمد، تھوڑا سا توجہ دیں آپ. یہ نیچے والا ہی اوپر اٹھتا ہے، اوپر والا نیچے آ کے نہیں ملتا، نیچے کا ہونٹ ہی اوپر جا کے لگتا ہے. بولے ذرا محمد، یہی اوپر جاتا ہے. مطلب یہ کہ محمد کا نام کی مہم بتا رہی ہے کہ نیچے والے کو اوپر والے سے ملاتا ہے. یہ نام ایسا ہے کہ نیچے کے ہونٹ کو اوپر کے ہونٹ سے ملاتا ہے، اور مصطفیٰ کی ذات یہ ہے کہ مخلوق کو خدا سے ملاتی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے حضور آئے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول جو ہوتا ہے، رسول یہ صاحب شریعت ہوتے ہیں. رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، یعنی اللہ نے انہیں بھیجا، تو وہ ہیں اللہ کے رسول. کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں.
تو اللہ نے انہیں ہمیں کچھ دینے کے لیے بھیجا، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری طرف بھیجا اس لیے وہ ہمارے بھی رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول اس معنی کر کے اس نے بھیجا، اور ہمارے رسول اس لیے ہیں کہ ہماری طرف بھیجا، ہمارے لیے بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ رسول کا مقام ہے، ان کا کام ہے۔ حالانکہ ہم کو آپ کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، مگر ہم رسول ہیں؟ نہ، رسول نہیں ہیں، ہم تو خالی بندے ہیں، بھیجا اسی نے ہے، مگر ہمارے بھیجے جانے میں اور ان کے بھیجے جانے میں فرق ہے۔ ہم آئے ہیں تو اپنے لیے، اور رسول آئے ہمارے لیے۔ بندہ کوئی اپنے لیے جب کبھی کہیں جاتا ہے تو وہ خود اپنا ذمہ دار خود ہی ہوتا ہے۔ مثلا آپ گھومنے پھرنے تفریح کرنے کہیں باہر جاتے ہیں تو سارے معاملات ہم کو ہی دیکھنے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں سونا ہے، کون سی گاڑی پکڑنی ہے، کھانا کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی سفیر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ سفیر کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایلچی، اور عام زبان میں کیا کہیں گے؟ جو بادشاہ کی طرف سے سفیر بن کے جاتے ہیں۔ جی یاد ہے کچھ؟ ایمبیسی میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یا بادشاہ کی طرف سے ادھر سے جو نمائندہ جاتا ہے، ودیش منتری ہوتا ہے نا، ودیش منتری، یہ بادشاہ کا مقرر کردہ ہوتا ہے، یہ باہر دیشوں سے کانٹیکٹ کرتا رہتا ہے دوسرے ملکوں میں، تو وہ اپنے خرچے سے جاتا ہے، سارا معاملہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کہاں رہے گا، کہاں سوئے گا، کیا کھائے گا، کس سے ملے گا، کیا کرنا ہے، وہ سارے معاملات حکومت اس کو، حکومت کی ذمہ داری پہ جاتا ہے۔ اور ہم اگر وہاں جائیں تو ہم اپنی ذمہ داری پر جاتے ہیں۔ تو ہم بھی دنیا میں آئے مگر ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں، اور ہمارے آقا جب آئے تو اللہ کی ذمہ داری پر آئے۔ اللہ نے انہیں بنا کر کے بھیجا کہ ان کو سنوارو، ان کو سدھارو، ان کو بناؤ۔ تو ہم بننے آئے ہیں، مصطفیٰ بنانے آئے ہیں۔ ہم بننے آئے ہیں، مصطفیٰ بنانے آئے ہیں۔ تو یہ کلمہ شریف جو ہے، یہ کلمہ پڑھ کر ہی دوسری سوسائٹی کا آدمی اسلامی سوسائٹی کا ممبر بنتا ہے، برابر ہے؟ کہ غیر مسلم یہ کہے کہ میں تمہاری سوسائٹی میں آنا چاہتا ہوں، تمہارے مذہب میں آنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمہ۔ جیسے وہ کلمہ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کر لے تو وہ ہماری سوسائٹی میں آ گیا، یہ ہو گئی انٹری، وہ داخل ہوا۔ اب ہم اور آپ مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن کوئی اگر دوسرا ہماری سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتا ہے، نمائندہ بننا چاہتا ہے، تو باقاعدہ کلمہ پڑھ کر ہمارے اندر داخل ہوگا، اسلام میں داخل ہوگا۔ اور جب اسلام میں داخل ہوگا تو یہ کلمہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ کلمہ ایگریمنٹ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ ہاں، اب اس کے تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کے الفاظوں کی تشریح وغیرہ آپ کے سامنے کر دی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے قاعدے ہیں۔ جب تک آپ کسی کمپنیوں کے ممبرشپ آپ لے لیتے ہیں، ممبر بن جاتے ہیں، تو اس ہر کمپنی کے اصول ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کمپنی کے ممبر بننا چاہتے ہیں، ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے یہ ضابطے، یہ قاعدے، اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ فالو نہیں کرے گے تو ممبرشپ آپ کی چلی جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے نا، دنیا میں بہت ساری کمپنیاں چل رہی ہیں، اس کو فالو کرنا ہے آپ کو۔ اگر وہ فالو نہیں کرتے ہیں آپ، تو کمپنی آپ سے جواب طلب کرے گی کہ آخر آپ نے یہ فالو کیوں نہیں کیا، یہ رولز ہیں ہمارے، یہ قانون ہے ہمارے۔ تو آدمی کلمہ پڑھ کر گویا اسلام میں داخل ہوتا ہے۔
اب اس کے کچھ رولز ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، اس میں ایگریمنٹ کرتا ہے آدمی اللہ سے اور رسول سے. یہ کلمے میں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو مان لیا. اب مان لیا تب ہوتا ہے نماز پڑھ، رمضان آیا روزہ رکھ، پیسے والا ہو گیا زکوٰۃ دے، حج کر. یہ سارے اس کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، ان کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام سے بچو، یہ ساری چیزیں کلمے میں ہیں. اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہم کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں، اس ایگریمنٹ میں پورا اسلام آ گیا ہے. اسلام کے ہر قانون کو فالو کرنا اب یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے. اگر ہم کلمہ پڑھ کر کے اسلامی قانون کو پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ہماری ممبرشپ کمزور ہو گئی ہے. اور پھر حکومت الہیہ ہم سے مواخذہ کر سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا. مرنے کے بعد کافر سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اتنا مالدار تھا تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی. ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تو نے ایمان کیوں نہیں لایا. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ کس سے پوچھا جائے گا؟ یہ ایمان والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ہمارے قانون کو فالو کیوں نہیں کیا. اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ یار کلمے کے ترجمے میں تو کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی روزے کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی حج زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، حرام سے بچنے کا ذکر نہیں ہے، حلال کی طرف جانے کا ذکر نہیں ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذکر نہیں ہے. ترجمہ تو ہم نے ایک ایک لفظ کا الگ الگ کر کے دیکھا، مگر اس میں نماز، روزہ کیا پوری دینیات اس میں ہے، پورا اسلام اس کے اندر ہے. تو یاد رکھیں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جملوں کے پیٹ میں الفاظوں کی پوری دنیا آباد ہوتی ہے، اسے کھول کے دیکھنا پڑے گا. ایک مثال دے دوں آپ کو میں. مثلا کئی لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، شادی شدہ لوگ ہیں، کچھ بغیر شادی والے لوگ ہیں، مگر شادی میں شریک تو سبھی ہوئے ہیں، ہے نا بھائی؟ شادیوں میں جاتے کہ نہیں؟ شادی بیاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو قاضی صاحب بیٹھتے ہیں، دولہا بغل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک وکیل، دو گواہ آ جاتے ہیں، اور پھر ایجاب و قبول ہوتا ہے. ایجاب و قبول میں کیا ہوتا ہے کہ فلاں بنت فلاں کو اتنے اتنے مہر کے عوض میں اے فلاں ابن فلاں تمہارے نکاح میں دیا، کیا تم نے اسے قبول کیا؟ تو دولہا کہتا ہے کہ ہاں میں نے اسے قبول کیا. 3 بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ ہو گئی شادی. یہی ہے نا شادی، نکاح ہو گیا. اب نکاح ہو جانے کے بعد ابھی تو نئی شادی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر جب تھوڑے دن گزر جاتے ہیں تو پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کون سا؟ مسالہ نہیں ہے، دال نہیں ہے، اناج نہیں ہے، نمک مرچ نہیں ہے، میرا دوپٹہ پھٹ گیا، مجھے کپڑے دلا دو، چپل دلا دو، یہ دلا دو. اب یہ دولہا کہے بھئی یہ چکر سب یہ سب میں نہیں کرتا، تو وہ کہیں گے شادی کیوں کیا؟ میں نے یہ سب مرچ مسالے کا ذکر شادی میں تھا ہی نہیں. شادی میں تو صرف انہوں نے پوچھا تجھے قبول کیا، کہ میں نے کہا تجھے قبول کر لیا. کہ یہ نمک مرچ مسالہ یہ سارا یہ جھنجھٹ میں نہیں پالوں. بولو محلے کے 4 بڑے لوگ نہیں بیٹھیں گے کہ بھئی یار یہ تو گھر کے معاملات میں بالکل ہاتھ اٹھا دیتا ہے. تو لوگ کہیں گے بھیا تم نے نکاح کیا ہے، یہ سب تم کو کرنا پڑے گا، تم نے نکاح میں یہ ساری چیزیں قبول کی، ایگریمنٹ ہوا ہے. تو وہ کہے کہ نہ مجھ سے تو یہ کہا ہی نہیں گیا، مجھ سے یہ نمک مرچ مسالہ یہ ساری چیزیں نہیں کہی گئی ہیں. تو سمجھانے والے کہیں گے وہ جو تو نے کہا نا قبیل تو ہاں میں نے اسے قبول کیا، وہ قبول کیا کہ پیٹ میں مرچی مسالہ کپڑا دوپٹہ چپل سب آ گیا.
اور خالی یہ بیوی کا نہیں، ابھی تو بچے پیدا ہوں گے، ان کی تربیت ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کا کھلانا پلانا ہے، یہ ساری وہ اسی میں نے قبول کیا میں ہے، اسی میں ہے نا۔ الگ الگ چیزوں سے اگر یہ سارا یہ قبول ہے، وہ قبول ہے، وہ قبول ہے، تو میاں 6 مہینے تک خالی شادی ہوتی رہے، ہاں؟ یعنی 2 جملوں میں فلاں بنت فلاں کو اتنے مہر کے عوض کیا تم نے قبول کر لیا، اس کو مختصر اتنا ہے، اور پھیلاؤ تو ہماری پوری زندگی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ سمیٹے تو اتنا ہے، اور پھیلا دو تو اس میں پورا دین آ گیا ہے، اس میں پورا اسلام ہے۔ مگر ہم اسے سمجھیں تو نا، بس کلمہ پڑھ لیا ہم نے، اور کلمہ بھی فارملٹی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کلمے کو کلمے کی حیثیت سے پڑھو۔ کلمہ خالی زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ کہو کہ مولا بس تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہے بس، کچھ نہیں ہے۔ اور جب وہ ہے تو پھر ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی، اور اس کے ہر فرمان پر عمل کرنا پڑے گا، تب تو ہم نے وہ ایگریمنٹ پر عمل کر لیا، ورنہ ہم نے تو ایگریمنٹ توڑ دیا۔ اب ہم میں سے اس ایگریمنٹ پر قائم کتنے لوگ ہیں؟ اب آپ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں، یہ ہم کو آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو کلمے میں ساری چیزیں آ گئی، رسول کی رسالت بھی آ گئی، خدا کی خدائی بھی آ گئی، اس کی وحدانیت بھی آ گئی، نماز روزہ حج زکوٰۃ، حرام سے بچنا، حلال کی طرف جانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب ہم کلمہ پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ ہم نے خالی کلمہ پڑھ لیا مگر پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ اگر پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاتے تو پھر بندہ حسین بن کے چمکتا ہے، بندہ حسن بن کے چمکتا ہے۔ وہ پورے مسلمان تھے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مگر ہمارا حال بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ کچھ معمولی چیزیں ہمارے پاس اسلامی ہیں، باقی سب دنیا داری کی چیزیں ہیں، دنیا والوں کی چیزیں ہیں۔ اس دل میں اس کی معبودیت کا یقین ہو، یقین کامل ہو، اس میں محبت ہو تو اللہ رسول کی ہو، یہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جو میں سربت سجدہ ہوا کبھی، یہی ہماری حالت ہے، سربت سجدہ یعنی نماز، مگر اس میں لفظ اقبال بیان کر رہے ہیں کبھی، جو میں سربت سجدہ ہوا کبھی، یعنی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں نا پر، جو میں سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت، عزت کی محبت، یہ ساری چیزیں، یہ ایک طرح کے بت ہے نا، یہ بتوں سے ہمارا دل سجا ہوا ہے، اور سجدہ کر رہے ہیں خدا کے لیے۔ فرمایا نہ، یہ بتوں سے دل کو صاف کر نکال، اور پھر بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے خالی کلمہ پڑھ دیا تو کوئی مطلب کی بات نہیں ہے، جب تک ہمارا دل مومن نہ ہو جائے، جب تک ہمارا دماغ مومن نہ ہو جائے، اللہ رسول پر اٹوٹ عقیدہ ہو، مضبوط عقیدہ ہو، ٹھوس عقیدہ ہو، اور جب ٹھوس عقیدہ ہو جاتا ہے، یعنی مومن کا مطلب ہے ماننے والا، کلمہ پڑھ کر بندہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو اور رسول کو مان لیا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ رسول کو میں نے مان لیا ہے، اور جب مان لیا تو پھر ماننے کی شان جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ میاں جب مان لیا نا کسی کو، جب کوئی مان لیتا ہے، مثلا آپ اس کو یوں سمجھیں نا، آپ شمع جلا لیں، آپ شمع کہیں جلا لیں، پروانے جمع ہو جائیں گے، پتنگے جمع ہوتے ہیں، کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، اور کیڑے جب جمع ہوتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟
کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، مگر صرف طواف کرتے رہتے ہیں، اس کو گھومتے رہتے ہیں اور گھومتے جب شمع کی محبت اس کے دل میں انگڑائی لیتی ہے تو پھر اس آگ میں چھلانگ بھی لگا دیتا ہے۔ وہ اندر صبح اٹھ کے آپ دیکھیں، رات کو شمع جلا دیں، صبح دیکھیں تو ہزاروں کیڑے وہاں مرے پڑے ہیں۔ آخر کیا ہے؟ پروانے نے شمع کو مانا تو ایسا مانا کہ رات بھر طواف کرتا رہا اور اسی کے قدموں میں جان دے دی۔ یہ ہے ماننا۔ جب ہم نے اللہ رسول کو مان لیا ہے تو کم سے کم پروانے کی طرح تو مانو جیسے اس نے شمع کو مانا۔ ہمارا حال تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کلمہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔